अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड वाले दे रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस सिर्फ 2 साल वहाँ पर रहने पे, यानी कि अगर आप आयरलैंड में 2 साल रह रहे हैं तो आपको मिल जाएगा वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस। आप वैलिड होंगे, आप बिल्कुल उसके लिए अप्लाई करने के लिए। कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, सैलरी कितनी होगी, आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो आज के व्लॉग को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आखिर में मैं आपको पूरी लिस्ट भी दिखाऊंगी जो उनकी गवर्नमेंट की है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स में आप आके वहाँ पर काम कर सकते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगी आपकी सारी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली जिन्होंने आज तक मेरे चैनल को सपोर्ट किया, आपकी सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, मेरी गूगल की पिन भी रिसीव हो गई। उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। बस अपने सपोर्ट को ऐसे ही जारी रखिएगा क्योंकि मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में भी पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाती रहूं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूं। अपनी तरफ से मैं पूरी ट्राई करती हूं कि मैं अपनी बेस्ट रिसर्च करके आपके लिए उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन लाऊं। जिसको भी आपको लगे, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से मेरी वीडियोस किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, प्लीज़ उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके और मैक्सिमम लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके ताकि वो अपने पैसे ज़ाया नहीं करें जाली वीज़ा या फिर कोई भी फेक वीज़ा लेने में या फिर बहुत सी फ्रॉड्स और स्कैम्स भी होते हैं बाहर के वीज़ा के लिए। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप खुद अपने लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना बाहर आने का सारा खुद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझे मैसेज में बताइएगा, मैं आपको उसके हिसाब से पूरी गाइड करती रहूँगी। तो आज भी ऐसे ही मैं एक इन्फॉर्मेशन लाई हूँ आपके लिए कि आयरलैंड में आप कैसे मूव कर सकते हैं, कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, कितनी आपकी सैलरी होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बताने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आयरलैंड वाले 2 साल आपको वहाँ पर रहने पे दे रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर आयरलैंड वाले क्यों ये जॉब ऑफ़र कर रहे हैं और क्यों इतनी जल्दी ये वीज़ा दे रहे हैं। क्योंकि आयरलैंड में भी बहुत से दूसरे मुल्कों की तरह इस वक्त हो गई है लेबर की शॉर्टेज। कोविड के बाद से, कोविड की वजह से बहुत से लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं। उनको अगर लगा कि वो डिफरेंट फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं तो वो जो स्वैपिंग हुई है प्रोफेशंस की और करियर्स की, उसकी वजह से कोई ऐसे भी फील्ड्स हैं जिनमें कोई लोग नहीं आए और या फिर कम लोग आए हैं, तो वहाँ पर बहुत शॉर्टेज क्रिएट हो गई है। अब आयरलैंड वाले उनके लिए दे रहे हैं कि आप आएँ और हमारे पास काम करें, हम आपको ये बेनिफिट्स एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि आपको वहाँ पर जल्दी वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा ताकि उनकी ये लेबर की शॉर्टेज जो है ये पूरी हो सके। दूसरी वजह जो उनकी है वो है कि बहुत से लोगों ने इसको डिसाइड किया कि वो अर्ली रिटायरमेंट लेंगे। अब वो जो भी अफोर्ड कर सकते थे फर्दर काम करने से बेहतर उन्होंने रिटायरमेंट को करना समझा कि वो रिटायरमेंट ले लें। हो सकता है उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स अपने लिए ले ली हों और वो थोड़ा बहुत घर से ही अपना या कोई भी और काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेन जॉब से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो अब इसकी वजह से अब आपने इसका फ़ायदा है उठाना। हमारी जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल के लोग हो गए, वो अब इन जॉब्स को फिलअप कर सकते हैं और यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो वीज़ा है क्या। ये वीज़ा है क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस की। इस स्कीम के तहत जो भी लोग आएंगे, यानी कि क्रिटिकल स्किल्स जो उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, मैं एंड में आपके साथ ये पूरी लिस्ट भी शेयर करूंगी, आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगी। ये लिस्ट उन्होंने बनाई है, इस लिस्ट में जो भी प्रोफेशंस आते हैं उन सब की काम करने वाले लोगों को ये वीज़ा मिलेगा और 2 साल के बाद उनको स्टैम्प 4 यानी कि यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस आयरलैंड का मिल जाए। तो आयरलैंड में सेटल होने के इसके अलावा भी और बहुत से रूट्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसी वाले एक वीज़ा की बात करेंगे जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उनकी, क्योंकि आज हमारा सारा फोकस इसी पे है। फर्दर और जो उनके वीज़ा टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये जो परमिट है ये रिप्लेस करता है उनका जो ग्रीन कार्ड सिस्टम जैसे था, ये उसी टाइप का सिस्टम है, लेकिन ये उसको रिप्लेस कर रहा है। और ये जो वीज़ा है ये अट्रैक्ट करता है बेसिकली हाई स्किल्ड लेबर को या फिर हाई स्किल्ड वाली जॉब्स को। इसमें और टीचिंग की जॉब्स और इसमें इस तरह की जॉब्स भी हैं जो आप पढ़े लिखे लोगों की भी जॉब्स हैं और जिनकी तालीम थोड़ी कम है उनके लिए भी इसमें बहुत सी प्रोफेशंस की जॉब्स हैं,
جو میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو. تو یہ ان سب کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، اور پرماننٹ ریزیڈنس کے دینے کا یہی مقصد ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ آئیں وہ یہاں پر سیٹلڈ فیل کریں بہت تھوڑے سے عرصے میں، اور پھر وہ ان کو کنٹری کو ان کی چھوڑ کے نہیں جائیں، یعنی کہ ان کے پاس دوبارہ سے یہ شارٹیج نہیں کریٹ ہو. تو ہم بات کریں اگر آگے کی جو کرٹیکل سکلز امپلائمنٹ پرمٹ ہے، وہ اس کی سیلری آپ کو کتنی ملے گی. تو اس میں جو سیلری آپ کو ملے گی، یہ سیلری آپ کی، اگر تو آپ اس میں فال کرتے ہیں جو ہائیلی اسکلڈ آکوپیشن لسٹ والی جاب ہیں، تو آپ کی 30,000 یورو کی منیمم سیلری ہونی چاہیے، تبھی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر تو آپ کی امپلائمنٹ جو ہے وہ اس میں فال نہیں کرتی اس لسٹ میں جو انہوں نے لسٹ ایشو کی ہے، تو پھر آپ کی 60,000 یورو یعنی کہ 60,000 یورو. اگر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگر تو آپ کی جو آکوپیشن ہے وہ فال کرتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو بھی آپ کی جاب ہے وہ اگر تو کرٹیکل سکلز امپلائمنٹ لسٹ میں ہے اس کا نام، تو پھر آپ کی 30,000 یورو کی بھی جاب ہے تو آپ کو مل جائے گا یہ والا ویزا، اور آپ اس کے لیے ویلڈ ہوں گے. لیکن اگر اس لسٹ میں آپ کی پروفیشن کا نام نہیں ہے، یعنی کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں، تو پھر آپ کی جاب 60,000 یورو یعنی 60,000 یوروز کی ضرور ہونی چاہیے. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آخر اس کے لیے کون کون ایلیجیبل ہے. تو اگر تو آپ کا امپلائر جو ہے اس میں امپلائرز کی بھی کچھ شرائط ہیں. تو آپ کا امپلائر جو ہیں اس کے 50% یا اس سے زیادہ امپلائیز جو ہیں وہ یورپین نیشنل ہونے چاہیے، یعنی کہ اس میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہو سکتی جو 50% یا پھر اس سے زیادہ امپلائیز جو ہے وہ یورپ سے باہر کے لوگوں کی ہے. تو آپ کی کمپنی میں 50% لوگ یورپ کے ضرور ہونے چاہیے ہیں، تبھی وہ کمپنی جو ہے وہ اس پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے اور اپنے امپلائیز جن کو اب وہ بلا رہی ہے یورپ کے علاوہ کہیں سے، ان کو یہ پرمٹ دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو آپ کی جاب ہے اس میں ان کو ضروری ہے کہ وہ آپ کو اس لسٹ کے انڈر اگر جاب آتی ہے جو ان کی کرٹیکل سکلز کی لسٹ ہے تو آپ کو 30,000 کی سیلری دے رہے ہوں، اور اگر اس لسٹ کے علاوہ کی جاب ہے تو وہ آپ کو دے رہے ہوں تقریباً 60,000 کی سیلری. اس کے علاوہ اس میں ڈگری کا ہونا ہی ضروری نہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہے ایون ووکیشنل اسکول کی، اس کے علاوہ آپ کے پاس اس جاب کے نیسسری جو بھی ایکسپیرینس ہے اگر وہ آپ کے پاس اس میں اویلیبل ہے تو آپ کی کمپنی اس کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. آپ کے پاس 2 سال کی جاب ضرور ہونی چاہیے، یعنی کہ آنے سے پہلے ہی جب آپ ویزا کے لیے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا جاب کانٹریکٹ آلریڈی 2 سال کا ہونا چاہیے ہے، یا وہ کوئی پرماننٹ جاب ہونی چاہیے. اگر 2 سال سے کم کا کانٹریکٹ ہے، یعنی کہ اگر 1 سال کا یا 6 مہینے کا آپ کا کانٹریکٹ ہے، تو آپ اس کے لیے نہیں اپلائی کر سکیں گے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 سال اسی کمپنی سے آپ کو جڑے رہنا ہے. اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے بتاؤں گی کہ اگر آپ جاب چینج کرنا چاہیں تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا اس میں ایک اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو اپنی فل ڈسکرپشن دینی ہے اس کے اپلائی کرنے سے پہلے، کہ آپ کی جو امپلائمنٹ ہے وہ کیا ہے، آپ کس دن آپ کی جاب یہ سٹارٹ ہوگی، آپ کی جو اینول سیلری ہے وہ اس میں کیا ہوگی. اس کے علاوہ جو اس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی پرماننٹ سیلری کیا ہوگی، آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی، آپ کس دن جاب سٹارٹ کریں گے، اس سب کے بارے میں آپ کو بتانا ہے انہیں. اس کے علاوہ آپ کو اپنا جو آپ کا امپلائمنٹ کا سرٹیفکیٹ ہے، آپ کو اپنا امپلائمنٹ کا سرٹیفکیٹ اس میں اٹیچ کرنا ہوگا جب آپ یہ ویزا کو اپلائی کریں گے. یہ ویزا آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کی کمپنی جو کہ آپ کو جاب آفر کر رہی ہے ایون وہ بھی آپ کے بہاف پہ اس کو اپلائی کر سکتی ہے. تو کیونکہ اس کی ایک ویزا کی فیس دینی ہے جو کہ تقریباً جب آپ اپلائی کریں گے تو 1,000 یورو اس کی فیس ہے. اگر آپ کا ویزا یہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں سے 90% یعنی کہ 900 یورو آپ کو واپس مل جائیں گے. اور اگر ویزا آپ کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو وہ 1,000 یورو کی فیس ہے جو آپ کو اس ویزا کے لیے دینی ہوگی. بینیفٹس کی ہم بات کریں کہ اس میں بینیفٹس کیا ہیں، تو اس کی جو بینیفٹس ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی اسپانسر نیڈڈ نہیں ہے، کوئی اسپانسر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف جو آپ کے پاس جاب لیٹر ہے وہ جاب لیٹر لگا کے آپ ایزیلی اس ویزا کو اپلائی کر سکتے ہیں. اس کمپنی کا آپ کو کوئی اسپانسرشپ دینا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پرمٹ ہولڈرز ہیں، پرمٹ ہولڈر پھر اپنے ڈیپینڈنٹس کو یعنی کہ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں. جو آپ کی فیملی یا آپ کے ڈیپینڈنٹ آئے گی ان کو بھی الاؤ ہوگا کہ وہ بھی آ کے جاب کر سکتے ہیں.
اسٹیمپ 2 جو ہے اس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور 2 سال کے بعد جب آپ کا پرماننٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ویزا کو پرماننٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس لینے کے لیے. یعنی کہ 2 سال میں نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے جو ڈپینڈنٹ آ رہے ہیں ان کا بھی ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس میں ضروری نہیں کہ 2 سال آپ جس امپلائر کے ساتھ آئے ہیں اسی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کو ان سے جاب چھوڑنی ہے ادھر سے، یا آپ کو اپنی جاب چینج کرنی ہے، آپ کو ایک بیٹر اپرچونٹی اور مل رہی ہے وہاں پر، تو آپ بالکل وہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو 12 منتھس یعنی کہ 1 سال اسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے جن کے تھرو آپ کو ویزا ملا تھا، اور 12 منتھس کے بعد آپ پھر اپنی جاب چینج کر سکتے ہیں. ٹوٹل آپ کو 2 سال کام کرنا ہے، لیکن ان میں سے 1 سال اسی کمپنی کے ساتھ جس کمپنی کے ساتھ آپ آئے ہیں، اور دوسرے سال کے لیے آپ چاہیں تو اسی کمپنی کے ساتھ کام کریں، اور چاہیں تو آپ کوئی دوسری جاب ڈھونڈ لیں اور اس کے تھرو کام کریں. لیکن وہ دوسری جاب بھی جو آپ ڈھونڈیں وہ ٹرائی کیجئے کہ آپ کی کرٹیکل سکلز کے انڈر ہی آتی ہو، تاکہ آپ کے 2 سال کے بعد ویزا ملنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. آئرلینڈ موو ہونے کے فائدے کیا ہیں؟ آئرلینڈ آتا ہے یورپین یونین میں. یورپین یونین میں اگر آپ آتے ہیں تو آئرلینڈ کے آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس ایک بار مل جائے تو وہاں کے بعد آپ کہیں بھی یورپ میں موو کر سکتے ہیں. آپ کو پورے یورپ میں جو ان کا آپس میں ان کی ٹریولنگ کا سسٹم ہے، آپ کو وہاں پہ کام اگر مل جائے تو آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں، آپ کسی اور بھی یورپین کنٹری میں پھر موو کر سکتے ہیں. ایون آئرلینڈ والے یو کے بھی آ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آ کر وہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کا یہاں کا بھی رہنا، یہاں پر جاب کرنا یو کے میں بھی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کرٹیکل سکلز کی جو لسٹ ہے ان کی گورنمنٹ کی. لنک بھی میں اس کا ڈسکرپشن میں اٹیچ کر دوں گی، آپ اس لنک پر جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں. ساری یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ سب وہاں پر اویلیبل ہیں. چلیں اب چلتے ہیں ہم کمپیوٹر اسکرین کی طرف، جہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کی کرٹیکل سکلز کی لسٹ. تو یہ جو ہے یہ ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، جو ان کی منسٹری اس سے ڈیل کرتی ہے اس کی. یہاں پر یہ دیکھ لیجئے آپ، جابز ہیں ساری آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ جاب ہیں، سوشل سروسز سے ریلیٹڈ، سائنس کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، سوشل سائنسز کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، میڈیکل کے پروفیشنز کی ساری جابز ہیں اس میں. ہر لیول پہ جابز ہیں اس میں. اس کے علاوہ ہر ڈیفرنٹ فیلڈ کی، میڈیکل کی اور انجینئرنگ کی بھی جابز ہیں اس میں بہت زیادہ. نیچے اگر ہم اس میں اسکرول کر کے آپ دیکھتے جائیں تو اس میں آپ کو یہ ساری ملتی رہیں گی. اس میں فوڈ اینڈ سیفٹی کی جابز ہیں، ویب ڈیزائننگ کی جابز ہیں، سائیکالوجسٹ کی جابز، ریڈیوگرافرز کی جاب. تو بیسیکلی اس میں نرسنگ کی اب جابز آپ دیکھ لیجئے، نرسنگ کی آ گئی ہیں، ٹیچنگ کی بھی جابز ہیں اس میں، ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ پروفیشنلز کی جاب ہیں ڈفرینٹ لیولز پہ، پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کی ساری، ڈفرینٹ بزنس پروفیشنلز کی، اکاؤنٹنٹس کی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی. بہت سے لائرز جو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ ہم کیسے یہاں پہ موو ہو سکتے ہیں، تو یہ آئرلینڈ کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ کے موو ہونے کے لیے. اس میں ان کو ٹیکس کے لائرز بھی چاہیے ہیں، اس کے علاوہ اس میں ان کو چاہیے ہیں آرٹسٹ چاہیے ہیں، ان کو سونوگرافرز چاہیے ہیں. ان کو بیسیکلی اس میں لسٹ میں آپ اگر دیکھیں کوئی بھی ایسا پروفیشن نہیں ہے جو رہ گیا ہو. سارے پروفیشنز کی ہی جاب، ان کو آرکیٹیکٹس بھی چاہیے ہیں، ان کو ویلفیئر پروفیشنلز چاہیے ہیں. آپ اس لسٹ میں چیک کریں گے تو کوئی نہ کوئی جاب اس میں ضرور ایسی ہوگی جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ تقریباً وہاں پہ بہت ڈھیر ساری جابز ہیں اور اس میں بہت سی اپرچونٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اپنے لیے دیکھنے کے لیے. تو بیسٹ آف لک آپ کی جاب ہنٹ کے لیے. انشاءاللہ آپ کو اس میں سے کوئی نہ کوئی جاب ضرور مل جائے گی. ضرور ٹرائی کیجیے گا آپ ان جابز کے لیے اور اس پی آر کے لیے. اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور اس ویڈیو کو اور بھی شیئر کیجیے گا تاکہ جو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے وہ ضرور فائدہ اٹھائے. یہ بہت اچھی ایک اپرچونٹی ہے آپ کے لیے. اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے، نیپال سے، کہیں سے بھی آپ اگر ابراڈ موو کرنا چاہتے ہیں تو بہت کوئک آپ کو پی آر مل رہا ہے اور آپ سیٹل بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.